बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़ पर खुश आमदीद। आज का उन्वान तुलबा के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा के लिए है। दाखिला टेस्ट कैसे बनाएं। किसी भी जमात में दाखिला जब बच्चे लेने आते हैं, उर्दू का इस हवाले से कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सी लाजमी चीज़ें हैं जिनका उसमें तहरीर होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये उर्दू दी लैंग्वेज है और हमारा शुरू में ये आपसे वादा था कि हम टीचर्स के हवाले से भी यहाँ पे अपने प्रोग्राम तरतीब देंगे, तो अब गाहे बगाहे इंशाल्लाह हम आपके सामने इस तरह की चीज़ें भी लेकर आएंगे जो कि असातिज़ा के लिए मददगार हों, हेल्पफुल हों। असातिज़ा के लिए इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि दौरे जदीद के तकाज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखें। जैसे कि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का है, तो इस हवाले से आप कंप्यूटर को जाने समझे, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप कोई ज़ुबान जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका बोलना ज़रूरी है, और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो वो करने से आता है। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें तो आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। कोशिश लाजमी करनी चाहिए। हमारा दीन भी इस बात का दर्स देता है और इखलाकी तौर पे भी इंसान को कोशिश से कभी भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को आप लाजमी जहन में नशीन रखें कि आपने अपने आप को दौर जदीद के तकाज़ों से हमआहंग बनाना है, और उसके साथ ही अपने उर्दू के हवाले से जानना है कि आजकल किस किस चीज़ को अहमियत दी जाती है। जैसे कि जमीर नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तब तक कम से कम आप जमीर नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट को सीखें और उसको तहरीर करें। उस हिसाब से आप पेपर बनाएं। अगर आपको इसको मैनुअल या अपने हाथ से भी तहरीर करना पड़े तो उसे भी आप एक खूबसूरत अंदाज में इस पर्चे को बना सकते हैं। उन्वान के हवाले से इस तमहीद का बांधना नहायत ज़रूरी था, और उम्मीद है कुछ ना कुछ रहनुमाई हुई होगी। तो चलते हैं आज के उन्वान की जानिब। तो सबसे पहले हमें इस पे क्या तहरीर करना है। सबसे कबल स्कूल का नाम तहरीर करें। हेडर पर करें तो बहुत उम्दा है। फिर उसके बाद आपने कैंपस का नाम तहरीर करना है, यानी कि कहाँ पर वाक़या है। ये तमाम चीज़ आपने उसमें दर्ज करनी है। यही एक प्रोफेशनल अंदाज होता है पर्चा बनाने का। उर्दू में लफ्ज़ पर्चा इस्तेमाल होता है, लेकिन अब चूँकि दौर जदीद है इसलिए पेपर या पेपर्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारी जो उर्दू ज़ुबान है ये लश्करी ज़ुबान है और उसमें इंग्लिश से गाहे बगाहे अल्फाज आते रहते हैं। तो आपने इस तरह भी अपने आप को अपग्रेड रखना है कि उन अल्फाज का इस्तेमाल लाजमी करें जो कि अब मुस्तमिल हैं। तो जिस भी जमात का टेस्ट लेना मकसूद हो उससे पिछली जमात की सतह के हिसाब से टेस्ट बनाएं, ना कि उसी जमात से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस बच्चे ने तो उस जमात में एडमिशन लेना है, चाहे उसने कुछ उस जमात के हवाले से पढ़ रखा है या जानता है वो। लेकिन जो दुरुस्त तरीक़ाकार है वो यही है कि पिछली जमात के हिसाब से उसकी असेसमेंट करें, यानी आजमाइश लें। उससे अगला नुक्ता ये है कि टेस्ट ना बहुत तवील हो और ना ऐसा हो जो नंबर्स की तकसीम के हिसाब से मुख्तसर हो। तो आपने वक्त जो आपने मुकर्रर किया है उस हिसाब से उसे बनाएं, और इसके बाद हर ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखें कि बच्चे कुछ लापरवाह भी होते हैं, और एवरेज आपने पेपर बनाना है। ज़्यादा 60% हिस्सा ऐसा रखना है, लेकिन आपने फ़तीन बच्चों का भी ध्यान रखना है। दाखिला टेस्ट की मिसाल हम अब आपके सामने रखेंगे कि किस तरह का आप टेस्ट बना सकते हैं। ये जमात अव्वल के हिसाब से सबसे ऊपर हमने स्कूल का नाम मेंशन किया, नीचे कैंपस, फिर हमने लिखा कि ये दाखिला टेस्ट है। उसके बाद आप वक्त मुकर्रर रखेंगे, उस हिसाब से आपने नंबर्स की तकसीम करनी है। फिर आप यहाँ पर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि हमने ये कैसे तरतीब दिया है। आपने हाशिए भी उस पर मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी साइकी को ज़ाहिर करते हैं। ये आपको मैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम इस हवाले से बताऊंगी। फिर नाम, तारीख और जिस जमात का ये टेस्ट है उस हिसाब से कि जिसमें बच्चे ने एडमिशन लेना है वो नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मजमून आपने बताना है कि अब जैसे ये उर्दू है, क्योंकि सामयात भी होती है जो कि उर्दू में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। तो आपने बच्चे की सतह को
مد نظر رکھنا ہے اور اس حساب سے اس کو ترتیب دینا ہے۔ اب چونکہ وہ جماعت اول میں داخلہ لینے آ رہا ہے، یہاں پہ ہم اس کو مینشن کریں گے کہ جماعت اول کے لیے ہے، لیکن ٹیسٹ جو ہم بنائیں گے، جو اس کا ماڈل لیں گے، وہ ہم اس سے پچھلی جماعت کا لیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے اس تحریر کو رکھا ہے، جیسے اب یہاں پہ اس نے کیا بنانے ہیں، جو الفاظ دیے ہیں اس کے سامنے اس نے الفاظ بنانے ہیں بچے نے، اور پھر یہاں پہ جوڑ توڑ، یہ بہت اہم حصہ ہے اردو زبان کے حساب سے، تو اس کو آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کا اب جیسے یہاں پہ جوڑ کا توڑ بنانا ہے تو سوال بہت واضح ہونا چاہیے جس سے وہ جواب آسانی سے تحریر کر سکے۔ اب یہاں پہ جیسے خالی جگہ پر ہے، تو اب جیسے بچہ بہت چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ جملے کو نہ پڑھ سکے، اس حوالے سے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ اسے جملہ پڑھ کے بتائیں اور یہاں پہ اسے یہ بتا دیں کہ یہ اس کے پاس آپشن ہے، یعنی اس میں سے آپ نے چناؤ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی جماعت کا سوال ہے، تو اس حساب سے بچے کی املا کمزور ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ سوال کو پڑھ کے بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے جواب ہرگز نہیں بتانا۔ پھر بچے کی ذہنی سطح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم نے جملے کی ترتیب کو درست کرنا ہے، اس طرح کا سوال نے، کیونکہ اس سے اس کی ذہانت کا اندازہ ہوگا کہ اسے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اور ایسے ہی درست الفاظ کے ساتھ ہم نے دائرہ لگانا ہے کہ جیسے ہم یہ جانوروں کی آوازیں ہیں اور جو بھی اس میں درست اس کی آواز ہوگی وہ پہچان سکتا ہے کہ نہیں، اس کے گرد وہ دائرہ لگائے گا۔ اور یہاں پر اچھا، اس سوال میں ایک مسٹیک ہے، یہاں پہ ہم نے لفظ لکھا ہے، یہاں پہ حرف لکھنا تھا کہ آپ نے تصویر کا پہلا حرف لکھیں، کیونکہ ابھی یہ جماعت اول ہے، بچہ پچھلی جب جماعت سے آیا ہے تو وہ ایک چھوٹی جماعت ہے، KG ہے، یا اس کو آپ نے کنڈر گارڈن پہ جو بھی نام دیا ہوا ہے پری اسکول کے حوالے سے، تو اس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو اردو میں کافی کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم نے حرف کا سوال رکھا ہے، کویسچن رکھا ہے کہ آپ نے پہلا حرف تحریر کرنا ہے، تو جو تصاویر ہیں اس کے حساب سے حرف کو تحریر کروائیں۔ اس کے بعد پہلے ہم نے جو دیے تھے، ہم نے توڑ بنانے تھے، اور اب یہاں پہ ہم نے جوڑ بنانے ہیں، اس طرح کے بھی اس کی سمجھ بوجھ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ توڑ اور جوڑ کو سمجھتا ہے کہ نہیں، کہیں اس میں الٹ تو نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ ہند سے لازمی چیک کریں، اور یہاں پہ آپ ایک بچے کو مارجن دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک کو اردو ایک میں تحریر نہیں کرتا، لیکن جیسے نارمل ہم حساب کے عدد کے حساب سے 1 2 3 لکھتے ہیں، تو وہ آپ مارجن دے سکتے ہیں۔ تو یہ کویسچن بھی آپ رکھیں۔ اب جیسے اس جماعت کے حساب سے واحد جمع موجود تھا، تو تصاویر کے ذریعے اور ساتھ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کا واحد، تاکہ بچہ اس سے بھی سمجھ سکے کہ میں نے یہاں پہ کیا تحریر کرنا ہے۔ تو اس طرح کے آپ بے شمار سوالات بنا سکتے ہیں جو کہ طلباء کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھے۔ ہاں، اس میں آپ نے فتیم بچوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے، اس طرح آپ کے پاس پہلے سے اسیسمنٹ موجود ہوگی کہ اس بچے کو آپ نے کس طرح سے چلانا ہے، اور زیادہ حصہ جو پرچے کا ہے وہ ایوریج اور نارمل جو بچے ہیں ان کے حساب سے رکھیں، اور اس میں کچھ اس طرح کے سوالات بھی رکھیں جو کہ بچے جن کا انٹرسٹ نہیں ہے، یا جو اردو میں کمزور ہیں، یا جس بھی مضمون میں کمزور ہیں، اس کا بھی 20% مارجن رکھیں۔ تو اس طرح سے آپ نے 20 فتیم کا، 20 تھوڑا کمزور بچے کا، اور یہاں پہ 60% آپ نے ایوریج بچوں کا پیپر رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پرچے کو سمجھ کے تحریر کرنا ہے۔ تو اب یاد رکھنے کی باتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ انگریزی اور اردو فونٹ سائز کے فرق کو مد نظر رکھیں، یعنی کہ اگر آپ انگریزی میں 11 بھی فونٹ رکھتے ہیں تو اٹس مور دین انف، لیکن اردو تحریر میں ایک تو فونٹ کا بولڈ ہونا ضروری ہے، بولڈ رکھیں اسے، اور ساتھ ہی اس کو آپ یہاں پہ جمیل نوریت سلیق فونٹ کو استعمال کریں۔ اچھا طلباء، اگر کم عمر ہے، بہت چھوٹی کلاس کا آپ یہاں پہ پیپر بنا رہے ہیں، تو فونٹ سائز 16 یا 18 رکھیں، نارملی آپ اسے 14 پر رکھیں تو یہ خوبصورت لگتا ہے، ورنہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں آپ نے کلاس کی روشنی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور آج کل کے حساب سے طلباء کی نظر کے معاملات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اچھا، سوالات کے جو نمبر شمار ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے، 2 ہے، تو اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے تاکہ طلباء میں ابہام پیدا نہ ہو۔
نمبرز کی تقسیم کو اچھے سے چیک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو کہ اب میں نے کوئی نمبر میں نے غلط یہاں پہ لکھ دیا ہے یا سوالات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پری اسکول کے لیے کوشش کریں کہ کلر فونٹ کا استعمال کریں، اس سے بچوں کے لیے کافی دلچسپی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کلر پیپرز کا استعمال کیجیے، یہ بھی بچوں کو اپنی جانب مبذول کریں گے اور ان کے لیے پرچہ حل کرنا آسان ہو جائے گا، اس سے وہ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے، منسلک کر پائیں گے۔ اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ تصاویر کے ذریعے بھی سوالات کریں اور ان تصاویر میں رنگ بھرنے کا کہیں، لیکن اس حوالے سے نمبر مت رکھیں کیونکہ ہر بچے کی اپنی ڈرائنگ کا حساب ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ درست آزمائش نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے چونکہ اردو کے حوالے سے جاننا ہے، بس یہاں آپ دیکھیں گے کہ طلبہ کس طرح اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ امید ہے آج آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، کوئی سوال ہے تو لازمی کریں۔ اب ہے اجازت کا وقت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علم اور فیض میں برکت اور اضافہ فرمائے اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔